فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ کاشانہ بصیرت ایک ایسا مکمل یوٹیوب چینل جس پر محروم بصارت کے لیے بالخصوص اور تمام افراد کے لیے بالعموم سینکڑوں کی تعداد میں اسلامی کتب دستیاب ہیں۔ لہذا گزارش ہے کہ آپ اپنی ذمہ داری نبھاتے ہوئے کاشانہ بصیرت کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو پریس کیجئے تاکہ آپ علم کے حصول کے ساتھ ساتھ مذہب اہل بیت کی اشاعت میں بھی اہم کردار ادا کرتے رہیں۔ کاشانہ بصیرت۔ فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ کاشانہ بصیرت کے یوٹیوب چینل سے نورین عباس آپ کے ساتھ ہے۔ ہم مطالعہ کر رہے ہیں الکوثر فی تفسیر القرآن کی جلد ششم کا، جس کے مصنف ہیں جناب محسن علی نجفی۔ تو آئیے آغاز کرتے ہیں الکوثر فی تفسیر القرآن کے 18ویں حصے کا۔ وَلَمَّا بَلَغَ أَشُدَّهُ وَاسْتَوَىٰ آتَيْنَاهُ حُكْمًا وَعِلْمًا وَكَذَٰلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ۔ اور جب موسیٰ رشد کو پہنچ کر تنومند ہو گئے تو ہم نے انہیں حکمت اور علم عطا کیا، اور ہم نیکی کرنے والوں کو اسی طرح جزا دیتے ہیں۔ تشریح کلمات۔ اشدہ بریکٹ میں جو الفاظ موجود ہیں، شین دال دال بریکٹ بند۔ سوجھ بوجھ کی عمر کو پہنچنا اشد ہے۔ عقل و ہوش مندی کی عمر کو پہنچا استوی بدنی اعتبار سے مضبوط ہونا۔ تفسیر آیات۔ نمبر 1، وَلَمَّا بَلَغَ أَشُدَّهُ، جب حضرت موسیٰ عقل و ہوش مندی کی عمر کو پہنچ گئے۔ عمر کے اس حصے میں داخل ہونا جس میں انسان رشد و عقل کو پہنچ جایا کرتا ہے، انبیاء علیہ السلام کے لیے بھی ضروری ہے، البتہ یہ مسئلہ اس نبی سے مربوط ہے کہ وہ کس قسم کے معاشرے کی طرف مبعوث ہو رہا ہے، ورنہ حضرت یحییٰ کے لیے ارشاد ہوا وَآتَيْنَاهُ الْحُکْمَ صَبِیًّا، اور ہم نے انہیں بچپن ہی سے حکمت عطا کی تھی۔ حضرت عیسیٰ کے گہوارے میں نبوت کے درجے پر فائز ہونے کا اعلان کیا۔ نمبر 2، آتَيْنَاهُ حُکْمًا وَعِلْمًا، ہم نے موسیٰ کو حکمت اور علم عطا کیا۔ پہلے بھی واضح کر چکے ہیں کہ حکمہ واقعہ بینی اور صائب نظری کو کہتے ہیں۔ حکمت کے مقابلے میں خطا اور غلطی آتی ہے۔ انسان کوئی کام حکمت و صواب کے مطابق انجام دے رہا ہوتا ہے تو غلطی و اشتباہ سے محفوظ رہتا ہے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ کو واقعہ بینی کی صلاحیت دے دی۔ اس صلاحیت کے آنے پر علم عنایت فرمایا۔ نمبر 4، وَكَذَٰلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ، حضرت موسیٰ نیکی کی اس منزل پر فائز ہو گئے جہاں سے وہ حکمت و علم کے اہل ٹھہرے۔ یہ بات ہر اس ہستی کے لیے ہے جو نیکی کی اس منزل پر فائز ہے۔ نمبر 1، واضح رہے حکمت و علم سے مراد نبوت نہیں ہے، کیونکہ موسیٰ ابھی مبعوث نہیں ہوئے۔ نمبر 2، حضرت موسیٰ کی پرورش فرعون کے قصر میں ہوتی رہی۔ شرک و کفر، طغیانی و ستم کے مرکز میں پرورش پائی۔ اس کے باوجود اس ماحول نے آپ کی شخصیت، آپ کے افکار پر کوئی اثر نہیں کیا، بلکہ آپ کے وجود میں صرف اور صرف الہی اقدار جاگزیں ہوئیں۔ اہم نکات۔
نمبر 1، منصب الہی کے لیے کمال عقلی و قوت جسمانی دونوں ضروری ہیں۔ نمبر 2، حکمت کا سینہ علم کا خزانہ ہوتا ہے۔ ودخل المدينة على حين غفلة من أهلها فوجد فيها رجلين يقتتلان هذا من شيعته وهذا من عدوه فاستغاثه الذي من شيعته على الذي من عدوه فوكله موسى فقضى عليه قال هذا من عمل الشيطان إنه عدو مضل مبین۔ اور موسیٰ شہر میں اس وقت داخل ہوئے جب شہر والے بے خبر تھے، بس وہاں 2 آدمیوں کو لڑتے پایا، ایک ان کی قوم میں سے تھا اور دوسرا ان کے دشمنوں میں سے تھا۔ تو جو ان کی قوم میں سے تھا اس نے اپنے دشمن کے مقابلے کے لیے موسیٰ کو مدد کے لیے پکارا، تو موسیٰ نے اس دوسرے کو گھوسا مارا اور اس کا کام تمام کر دیا۔ پھر موسیٰ نے کہا، یہ تو شیطان کا کام ہو گیا، بے شک وہ صریح گمراہ کن دشمن ہے۔ تشریح کلمات۔ شیعاتی بریکٹ میں جو الفاظ موجود ہیں، شین چھوٹی عین بریکٹ بند۔ شیعۃ الرجل اتباع انصارہ، کسی شخص کی پیروی اور اس کی نصرت کرنے والوں کو اس کا شیعہ کہتے ہیں۔ القاموس، شیعۃ الرجل اصحابہ بریکٹ وکس بریکٹ میں جو الفاظ موجود ہیں، واو کاف ز بریکٹ بند۔ الوکز کے معنی دھکا دینے اور مکہ مارنے کے ہیں۔ تفسیر آیات۔ نمبر 1، وَدَخَلَ الْمَدِینَہ، فرعون کا قصر لبِ دریا شہر سے فاصلے پر تھا اور وہاں سے حضرت موسیٰ شہر میں داخل ہوئے۔ نمبر 2، عَلَىٰ حِینِ غَفْلَةٍ مِّنْ أَهْلِهَا، جب شہر والے بے خبری کے عالم میں تھے۔ یہ مغرب و عشاء کا درمیانی وقت تھا، یا ظہر کے آرام کا وقت، یا صبح کا وقت، اس کا تعین کرنا ممکن نہیں ہے۔ بہرحال ایک ایسا وقت تھا جس میں لوگ گھروں میں ہوا کرتے تھے۔ نمبر 3، فَوَجَدَ فِيهَا رَجُلَيْنِ يَقْتَتِلَانِ، دیکھا 2 شخص آپس میں لڑ رہے ہیں۔ ان دونوں میں سے ایک حضرت موسیٰ کا شیعہ تھا، من شیعتی یعنی ممن شایعت علی دین، اپنے دین میں ان کی پیروی کرنے والا تھا۔ دوسرا حضرت موسیٰ کا دشمن تھا۔ ان دونوں لڑنے والوں میں سے ایک اسرائیلی تھا جو حضرت موسیٰ کی قوم و ملت سے ہے، اور دوسرا قبطی فرعونی تھا۔ کہتے ہیں یہ فرعون کے قصر کا نان بائی تھا اور اسرائیلی کو لکڑیاں اٹھانے پر مجبور کر رہا تھا۔ اس اسرائیلی کو موسیٰ کا شیعہ قرار دینے سے یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ مصر میں اسرائیلی موسیٰ کو اپنی قوم و ملت کے ایک رہنما کے طور پر جانتے تھے۔ بنی اسرائیل اگرچہ مصریوں کے ساتھ بت پرستی کرتے تھے، تاہم وہ اپنے آباء و اجداد کی طرف منسوب تھے، دین ابراہیمی کو مانتے تھے۔ ابن اسحاق کے مطابق بنی اسرائیل میں کچھ لوگ ایسے تھے جو حضرت موسیٰ کی باتیں سنتے اور ان کی پیروی کرتے اور ان سے ملتے رہتے تھے۔ نمبر 4، فَاسْتَغَاثَهُ الَّذِي مِن شِیعَتِهِ، موسیٰ کا یہ شیعہ چونکہ مظلوم واقع ہو رہا تھا، موسیٰ کو دیکھ کر اس نے مدد طلب کی۔ یہاں ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اسرائیلی نے موسیٰ کو مدد کے لیے کیسے پکارا جو خود فرعون کے گھر کے ایک فرد کی طرح ہیں؟ دوسرا قبطی تو بقول بعضی اس کی روٹی پکانے والا نوکر تھا، موسیٰ گھر کا ایک فرد تھے۔ جب گھر کا خادم کسی بیرونی شخص سے لڑ رہا ہے تو خادم کو چاہیے تھا وہ اپنے مخدوم سے مدد طلب کرے،
تو کیا حضرت موسیٰ فرعون کے محلات چھوڑ چکے تھے اور اسرائیلی موسیٰ کو اپنے ایک رہنما کے طور پر جاننے لگے تھے؟ اگلی آیات سے اس کا کسی حد تک جواب مل سکتا ہے۔ نمبر 5، فَوَكَزَاهُ موسیٰ، موسیٰ نے ایک گھونسا مارا جس سے وہ قبطی فرعونی مر گیا۔ گھونسے سے عام حالات میں آدمی نہیں مرتا، لیکن وہ فرعونی مر گیا، اس لیے حضرت موسیٰ کو پریشانی ہوئی۔ حضرت موسیٰ کے قبطی کو عمدن نہیں مارا تھا جیسا کہ بائبل کہتی ہے۔ نمبر 6، قال ھذا من عمل الشیطان، یہ لڑائی شیطان کا کام تھا جس کے نتیجے میں حضرت موسیٰ کو مداخلت کرنا پڑی اور قبطی کے قتل کی نوبت آئی۔ یہ قتل غیر مناسب وقت میں واقع ہوا اور حضرت موسیٰ کے لیے یہ قتل ایک آزمائش بن گیا۔ منشائے خداوندی کے مطابق حضرت موسیٰ کو اس آزمائشی مرحلے سے گزرنا تھا۔ اہم نکات۔ نمبر 1، اللہ اپنے برگزیدہ مرسلین کو سخت ترین آزمائشی مراحل سے گزارتا ہے۔ قال رب انی ظلمت نفسی فاغفر لی فغفر له انه هو الغفور الرحیم۔ کہا پروردگارا، میں نے اپنے نفس پر ظلم کیا، پس مجھے معاف فرما۔ چنانچہ اللہ نے انہیں معاف کر دیا، یقیناً وہ بڑا معاف کرنے والا، رحم کرنے والا ہے۔ تفسیر آیات۔ اس اعتبار سے ظلم بنفس ہوا کہ اس قتل سے یا اس شہر میں بے وقت داخل ہو کر حضرت موسیٰ نے اپنے آپ کو جانی خطرے میں ڈال دیا، اور مغفرت سے مراد یہ ہے کہ اس خطرے سے نجات دلا دے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے اس لغزش کے اثرات حضرت موسیٰ پر مرتب ہونے نہیں دیے، انہیں نجات دی۔ قال رب بما انعمت علی فلن اکون ظہیرا للمجرمین۔ موسیٰ نے کہا، میرے رب، جس نعمت سے تو نے مجھے نوازا ہے، اس کے باعث میں آئندہ کبھی بھی مجرموں کا پشت پناہ نہیں بنوں گا۔ تفسیر آیات۔ مجرمین کا اشارہ فرعون اور قوم فرعون کی طرف ہے، جہاں حضرت موسیٰ ان کے نظام کا بظاہر حصہ بنے ہوئے تھے۔ بعض نے مجرمین سے مراد اسرائیلی لیا ہے، جو درست نہیں ہے۔ اسرائیلی مجرم نہ تھا، وہ تو مظلوم تھا جس کی اعانت ہونی چاہیے تھی، اور نہ قبطی کو گھونسا مارنا جرم تھا، چونکہ قتل کا قصد نہیں تھا۔ اس گھونسے کا مقصد مظلوم کا دفاع کرنا تھا۔ فأصبح في المدينة خائفا يترقب فإذا الذي استنصره بالأمس يستصرخه قال له موسى إنك لغوي مبين فلما أن أراد أن يبطش بالذي هو عدو لهما قال يا موسى أتريد أن تقتلني كما قتلت نفسا بالأمس إن تريد إلا أن تكون جبارا في الأرض وما تريد أن تكون من المصلحين۔ موسیٰ صبح کے وقت شہر میں ڈرتے ہوئے اور خطرہ بھانپنے کی حالت میں تھے۔ اچانک دیکھا کہ جس نے کل مدد مانگی تھی وہ آج پھر اس موسیٰ سے فریاد کر رہا ہے۔ موسیٰ نے اس سے کہا، تو یقیناً صریح گمراہ شخص ہے۔ جب موسیٰ نے اس شخص پر ہاتھ ڈالنا چاہا جو ان دونوں کا دشمن تھا، تو اس نے کہا، اے موسیٰ، کیا تم مجھے بھی اسی طرح قتل کر دینا چاہتے ہو جس طرح کل تم نے ایک شخص کو قتل کر دیا تھا؟ کیا تم اس زمین میں جابر بننا چاہتے ہو اور اصلاح کرنا نہیں چاہتے؟ تفسیر آیات۔ نمبر 1، فَأَصْبَحَ
فی المدینتی خائفا، پھر وہ شہر میں ڈرتے ہوئے خطرہ بھانپنے کی حالت میں ہو گئے۔ اس سے بظاہر معلوم ہوتا ہے کہ حضرت موسیٰ قصر فرعون میں نہیں ہیں، کل کا قتل غیر معمولی تھا، اپنی غلام قوم اسرائیل کے ہاتھوں قبطی کا قتل، اس لیے حضرت موسیٰ ایک بہت بڑے خطرے میں گھرے ہوئے ہیں۔ اور یترقبون سے معلوم ہوتا ہے حضرت موسیٰ غیر یقینی صورتحال سے دوچار ہیں کہ اگلے لمحوں میں ان کے خلاف کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ نمبر 2، فَإِذَا الَّذِي اسْتَنْصَرَهُ بِالْأَمْسِ، اتنے میں کل جس نے مدد مانگی تھی آج وہ پھر موسیٰ سے فریاد کر رہا ہے۔ وہ شخص کسی اور سے دست بگریباں ہے اور موسیٰ کو مدد کے لیے پکار رہا ہے۔ نمبر 3، قَالَ لَهُ مُوسَىٰ إِنَّكَ لَغَوِيٌّ مُّبِينٌ، حضرت موسیٰ نے اس شخص سے کہا تم بڑے فسادی ہو، ایسے لوگوں سے لڑتے ہو جس کا نتیجہ ظلم اور زیادتی کے سوا کچھ بھی نہ ہوگا۔ غوی گمراہ ہونے اور فساد کرنے کو کہتے ہیں۔ غوی کی سپیلنگ آپ کو سنا دوں، غین واو چھوٹی ہے۔ نمبر 4، فَلَمَّا أَنْ أَرَادَ أَنْ يَبْطِشَ، جب حضرت موسیٰ نے اس قبطی پر حملہ کرنا چاہا، یہ قبطی ان دونوں اسرائیلیوں کا دشمن تھا، اور اسرائیلی کو اگرچہ حضرت موسیٰ نے فسادی کہا لیکن وہ تھا تو مظلوم، اس وجہ سے اس کے دفاع کے لیے آگے بڑھنا ایک فطری امر تھا۔ نمبر 5، قَالَ يَا مُوسَىٰ أَتُرِيدُ أَن تَقْتُلَنِي، اس قبطی نے کہا اے موسیٰ کیا تم مجھے اسی طرح قتل کرنا چاہتے ہو جس طرح کل ایک شخص کو قتل کیا تھا۔ اس سے معلوم ہوتا ہے گزشتہ روز کے قتل کی خبر شہر میں پھیل گئی تھی، اور یہ بات کرنے والا اسرائیلی نہیں ہو سکتا جیسا کہ توریت کا خیال ہے، کیونکہ حضرت موسیٰ اسرائیلی پر نہیں قبطی پر حملہ کرنا چاہتے تھے، اور قبطی ہی عدو لہما، ان دونوں موسیٰ اور اسرائیلی کا دشمن تھا۔ اسرائیلی تو صرف قبطی کا دشمن تھا، دونوں کا دشمن نہیں تھا۔ نمبر 6، ان تريد الا ان تكون جبارا، ایسے معلوم ہوتا ہے کہ اس قبطی کو حضرت موسیٰ کی شناخت تھی اور لوگ حضرت موسیٰ کو داعی اصلاح کے طور پر جانتے تھے۔ ممکن ہے اس لیے کہا ہو اے موسیٰ تم اصلاح کے داعی نہیں، جابر اور زیادتی کرنے والے ہو۔ وجاء رجل من أقصى المدينة يسعى قال يا موسى إن الملأ يأتمرون بك ليقتلوك فاخرج إني لك من الناصحين، شہر کے پرلے کنارے سے ایک شخص دوڑتا ہوا آیا، کہنے لگا اے موسیٰ دربار والے تیرے قتل کے مشورے کر رہے ہیں، بس یہاں سے نکل جا، میں تیرے خیر خواہوں میں سے ہوں۔ تشریح کلمات، یاتمرون بریکٹ میں الفاظ موجود ہیں، الف میم رے بریکٹ بند، الف لام الف الا تے میم الف رے الاتمار کے اصل معنی حکم بجا لانے کے ہیں، اور تشاور تے شین الف واو رے باہم مشورہ کرنے کو بھی ائتمار کہا جاتا ہے، کیونکہ مشورے میں بھی ایک دوسرے کا حکم قبول کیا جاتا ہے۔ تفسیر آیات، نمبر 1، وجاء رجل من اقصى المدینہ،
شہر کے پرلے کنارے سے ایک شخص دوڑتا ہوا آیا۔ یہ شخص حزقیل ہی ہو سکتے ہیں جنہیں قرآن نے مومن آل فرعون کہا ہے، جو اپنا ایمان چھپائے رکھتے تھے۔ فرعون کا قصر شہر کے کنارے واقع تھا، وہاں سے شہر میں دوڑ لگا کر آیا۔ اس سے بھی اندیا ملتا ہے کہ حضرت موسیٰ قصر فرعون میں نہیں رہتے تھے، کم سے کم ان 2 دنوں میں۔ یہ شخص فرعون کے خاندان سے متعلق تھا۔ یسعیٰ دوڑتا ہوا آیا سے معلوم ہوتا ہے خطرہ بالکل سر پر ہے، اس لیے اس مومن کو دوڑ کر خبر لانا پڑی کہ ایسا نہ ہو خبر ملنے سے پہلے فرعونیوں کی گرفت میں آ جائیں۔ نمبر 2، ان الملا یأتمرون بک، دربار والے آپ کے قتل کے منصوبے بنا رہے ہیں۔ اس سے معلوم ہوا کہ یہ مومن فرعون کا بھیدی تھا یا اس منصوبہ بندی کرنے والوں میں شریک تھا۔ نمبر 3، فاخرج انی لک من الناصحین، اس مومن کے نزدیک حضرت موسیٰ کے تحفظ کا واحد ذریعہ ہجرت تھا۔ فاخرج کہہ کر مومن ہجرت کا مشورہ دیتا ہے۔ اس مومن کا نام روایت میں حزقیل آیا ہے۔ حضرت حزقیل کو یہ شرف اور فضیلت حاصل ہوئی کہ ایک اولو العزم رسول کو تحفظ فراہم کیا، چنانچہ حدیث رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے: الصدیق ثلاثہ، حبیب ابن موسیٰ النجار، مومن آل یاسین، و حزقیل مومن آل فرعون، و علی ابن ابی طالب ثالث وہو افضلہم۔ صدیق 3 ہیں، حبیب ابن موسیٰ نجار مومن آل یاسین، حزقیل مومن آل فرعون، تیسرے علی ابن ابی طالب جو ان میں افضل ہیں۔ اس حدیث کے راوی ہیں ابن ابی لیلی، ابن عباس، ابو ایوب انصاری۔ افضل المرسل صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہجرت کی شب بستر رسول پر سو کر اپنی جان کا نذرانہ دینے والے صدیق کا ان سب صدیقوں سے افضل ہونا قدرتی امر ہے۔ فخرج منها خائفا يترقب قال رب نجني من القوم الظالمين۔ چنانچہ موسیٰ ڈرتے ہوئے، خطرہ بھانپتے ہوئے وہاں سے نکلے، کہنے لگے: اے میرے پروردگار، مجھے قوم ظالمین سے بچا۔ تفسیر آیات۔ نمبر 1، فخرج منہا، اس مومن کے مشورے کے مطابق حضرت موسیٰ شہر سے نکل جاتے ہیں۔ خائفہ، حالت خوف میں نکلے، چونکہ فرعونی ان کے تعاقب میں تھے، اور حضرت حزقیل کا دوڑتے ہوئے آنا بتاتا ہے کہ خطرہ بالکل سر پر تھا۔ ایک شاعر نے کہا: خرج الحسین من المدینۃ خائفا کخروج موسیٰ خائفا یترقب۔ حسین مدینے سے موسیٰ کی طرح خوف اور خطرہ بھانپتے ہوئے نکلے۔ تو ہمارے ہندوستانی عالم نے اس شعر کی اصلاح کی: خرج الحسین من المدینۃ باصلا لا مثل موسیٰ خائفا یترقب۔ حسین مدینے سے بہادرانہ نکلے، حضرت موسیٰ کی طرح خوف اور خطرہ بھانپتے ہوئے نہیں نکلے۔ نمبر 2، قال رب نجینی من القوم الظالمین، ظالم قوم سے نجات کی دعا سے یہ بات بھی واضح ہو گئی کہ قبطی کا قتل موسیٰ کی طرف سے ظلم نہ تھا، بلکہ اس قتل کی وجہ سے موسیٰ کو قتل کرنے کا ارادہ ظالمانہ تھا۔ اہم نکات۔ نمبر 1، ہجرت انبیاء کی سیرت ہے۔ فلما توجه تلقاء مدين قال عسى ربي أن يهديني سواء السبيل۔ اور جب موسیٰ نے مدین کا رخ کیا تو کہا: امید ہے میرا پروردگار مجھے سیدھے راستے کی ہدایت فرمائے گا۔
تفسیر آیات نمبر 1۔ جب موسیٰ نے مدین کی طرف رخ کیا، مدین کے بارے میں الاعراف آیت 85 ملاحظہ فرمائیں۔ آیت کے سیاق سے تو یہ اندیا ملتا ہے کہ حضرت موسیٰ نے قصداً مدین کا رخ کیا تھا۔ توجہ رخ کیا تلقائے مدین کی جانب۔ کہتے ہیں مصر اور مدین کے درمیان 850 میل کا فاصلہ ہے۔ کیا مصر اور البدا جو خلیج عقبہ کے مغربی ساحل پر واقع کے درمیان یہی مسافت ہے؟ چونکہ کہتے ہیں مدین وہی البدا ہے، مدین وہی البدا ہے، الف لام بے دال عین البدا ہے۔ نمبر 2۔ قال عسى ربی، چنانچہ اللہ نے انہیں سیدھے راستے کی رہنمائی فرمائی جو راستہ مدین کو جاتا تھا۔ مدین کا علاقہ فرعون کی سلطنت میں شامل نہ تھا۔ حضرت موسیٰ کی دعا یہ تھی، مدین پہنچنے کے لیے سیدھے راستے کی رہنمائی فرما۔ وَلَمَّا وَرَدَ مَاءَ مَدْيَنَ وَجَدَ عَلَيْهِ أُمَّةً مِّنَ النَّاسِ يَسْقُونَ وَوَجَدَ مِن دُونِهِمُ امْرَأَتَيْنِ تَذُودَانِ قَالَ مَا خَطْبُكُمَا قَالَتَا لَا نَسْقِي حَتَّى يُصْدِرَ الرِّعَاءُ وَأَبُونَا شَيْخٌ كَبِيرٌ۔ اور جب وہ مدین کے پانی پر پہنچے تو انہوں نے دیکھا لوگوں کی ایک جماعت اپنے جانوروں کو پانی پلا رہی ہے، اور دیکھا ان کے علاوہ 2 عورتیں اپنے جانور روکے ہوئے کھڑی ہیں۔ موسیٰ نے کہا، آپ دونوں کا کیا مسئلہ ہے؟ وہ دونوں بولیں، جب تک یہ چرواہے اپنے جانوروں کو لے کر واپس نہ پلٹ جائیں ہم پانی نہیں پلا سکتی، اور ہمارے والد بڑی عمر کے بوڑھے ہیں۔ تشریح کلمات۔ وردہ بریکٹ میں واو رے دال بریکٹ بند، اصل میں ورد کے معنی پانی کا قصد کرنے کے ہیں، پھر ہر جگہ کا قصد کرنے پر بولا جاتا ہے۔ تزودا بریکٹ میں زال واو دال بریکٹ بند، زال واو دال زود کے معنی کسی چیز سے دفع کرنے کے ہیں۔ الرعاء بریکٹ میں رے عین چھوٹیے بریکٹ بند، عام طور پر یہ لفظ حفاظت اور حسن انتظام کے معنی میں استعمال ہوتا ہے۔ رعاء راعی کی جمع ہے۔ تفسیر آیات نمبر 1۔ وَلَمَّا وَرَدَ مَاءَ مَدْیَن، جب حضرت موسیٰ مدین پہنچ گئے تو اس علاقے کے کنویں کے پاس پہنچے۔ مدین اس زمانے میں مصر کا قریب ترین علاقہ تھا۔ یہ جگہ آج کل البدا کے نام سے مشہور ہے، جو خلیج عقبہ کے مغربی ساحل پر واقع ہے۔ نمبر 2۔ وجد علیہ امۃ من الناس، دیکھا لوگوں کی ایک جماعت اپنے جانوروں کو پانی پلا رہی ہے۔ آیت میں صرف پلانے کا ذکر ہے، جانوروں کا ذکر نہیں ہے۔ بعد میں آنے والے الرعاء چرواہے سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ جانوروں کو پلا رہے تھے۔ نمبر 3۔ ووجد من دونہم امرأتین، ان کے علاوہ 2 عورتوں کو دیکھتے ہیں جو اپنے جانوروں کو روکے ہوئے ہیں، پانی پینے سے روک رہی ہیں۔ دوسرے لوگ کنویں سے پانی نکال کر اپنے اپنے جانوروں کو پلا رہے تھے۔ ان 2 عورتوں کے جانور بھی پانی کی طرف لپکتے تھے، لیکن یہ دونوں اپنے جانوروں کو دوسروں کے پانی کی طرف جانے سے روک رہی ہیں۔ نمبر 4۔ قال ما خطبکما، حضرت موسیٰ ان دونوں سے پوچھتے ہیں تمہارا مسئلہ کیا ہے؟ تمہارے جانور دوسرے جانوروں کے ساتھ پانی کیوں نہیں پی رہے؟ نمبر 5۔ قالتا لا نسقی حتی یصدر الرعاء، دونوں عورتوں نے جواب میں کہا جب تک یہ چرواہے واپس پلٹ نہ جائیں
ہم پانی نہیں پلا سکتی۔ اس کی وجہ یہ بتائی جاتی ہے کہ یہ دونوں خواتین پاکیزہ نفس کے مالکہ تھیں۔ مردوں کے ہجوم میں دھکے کھانے کی نوبت آتی تھی، اس لیے ان کے پاس جانے کا انتظار کرتی تھیں، ان کے واپس جانے کا انتظار کرتی تھیں۔ دوسری تفسیر یہ ہے کہ لوگ کنویں سے پانی نکال کر جانوروں کو پلاتے تھے۔ یہ دونوں خواتین مردوں کی طرح پانی نہیں نکال سکتی تھیں، اس لیے ان کے واپس جانے کا انتظار کرتیں اور بچے کچے پانی سے اپنے جانوروں کو سیراب کرتی تھیں۔ نمبر 6 وَأَبُونَا شَيْخٌ کبیر، گھر میں مرد صرف ایک باپ ہیں، وہ بھی عمر رسیدہ ہیں۔ وہ سبب اور وجہ بیان کر رہی ہیں جس سے ان کی یہ حالت ہے۔ سفر تکوین میں آیا ہے کہ ان دونوں کے والد مدین کے کاہن تھے۔ اس میں پہلی مرتبہ تو ان کاہن کا نام راویل بتایا، رے عین واو یہ لام۔ پھر اس کا دوبارہ ذکر ہوا تو ان کا نام یسرون بتایا، یہ سے رے واو نون، اور انہیں موسیٰ کا حامی بتایا ہے۔ ابن العبری اپنی تاریخ میں لکھتے ہیں، یسرون بن راویل کی 7 بیٹیاں تھیں، ان میں سے 2 جانوروں کو پانی پلانے کے لیے نکلی تھیں۔ پس شعیب وہی شخصیت ہیں جنہیں یہود یسرون کہتے ہیں، اور نبی کو کاہن کہنا ان کی اصطلاح ہے، چونکہ کاہن بھی غیب کی خبر دینے کے مدعی ہوتے ہیں۔ ائمہ اہل بیت کی روایت کے مطابق بھی یہ بزرگوار حضرت شعیب ہی تھے۔ فسقى لهما ثم تولى إلى الظل فقال رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير۔ موسیٰ نے ان دونوں کے جانوروں کو پانی پلایا، پھر سائے کی طرف ہٹ گئے اور کہا، میرے مالک، جو خیر بھی تو مجھ پر نازل فرمائے میں اس کا محتاج ہوں۔ تفسیر آیات۔ نمبر 1 فَسَقَىٰ لَهُمَا، حضرت موسیٰ نے یہ سن کر ان دونوں خواتین کے جانوروں کو پانی پلایا۔ حضرت موسیٰ کی پاکیزہ طبیعت کا یہی تقاضا تھا کہ کمزوروں اور مظلوموں کی مدد کے لیے لپکیں۔ مصر سے اسی جذبہ ایثار کی وجہ سے ہجرت کرنا پڑی۔ نمبر 2 ثُمَّ تَوَلَّىٰ إِلَى الظِّلِّ، سفر کی خستگی اور گرسنگی سے گرمی کی شدت زیادہ محسوس ہوتی ہے، اس لیے ان جانوروں کو پانی پلانے کے بعد سائے کی طرف لوٹ آئے۔ اس وقت موسیٰ کی حالت نہج البلاغہ میں بیان ہوئی ہے۔ نمبر 3 فَقَالَ رَبِّ إِنِّي لِمَا أَنزَلْتَ إِلَيَّ مِنْ خَيْرٍ فَقِيرٌ، میرے پروردگار، جو خیر بھی تو مجھ پر نازل فرمائے میں اس کا محتاج ہوں۔ روایت کے مطابق یہاں خیر سے مراد طعام ہے۔ انداز سے طلب میں انتہائی نرمی ہے، چونکہ خواہ انتہائی مجبوری ہی کیوں نہ ہو، سوال دنیاوی مسئلے کا ہے، اگر اخروی مسئلہ ہوتا تو اصرار کے ساتھ مانگتے۔ مروی ہے کہ دنیا کی مذمت کے سلسلے میں حضرت علی نے فرمایا، وَاللَّهِ مَا سَأَلَهُ إِلَّا خَبْزًا يَأْكُلُهُ لِأَنَّهُ كَانَ يَأْكُلُ بَقْلَةَ الْأَرْضِ وَلَقَدْ كَانَتْ خَضْرَةٌ تُلْبَقُ الْتَرَى مِنْ شَغِيفِ صِفَاقِ بَطْنِهِ لِهُزَالِهِ وَتَشَذَّ بِاللَّحْمِ۔ خدا کی قسم، انہوں نے صرف کھانے کے لیے روٹی کا سوال کیا تھا، چونکہ وہ زمین کا ساگ پات کھاتے تھے، اور لاغری اور جسم پر گوشت کی کمی کی وجہ سے ان کے پیٹ کی نازک جلد سے گھاس پات کی سبزی دکھائی دیتی تھی۔ اہم نکات۔ نمبر 1 انتہائی گرسنگی کی حالت میں بھی طعام کا سوال اللہ سے ہونا چاہیے۔ نمبر 2
محروموں کی کمک کرنا سیرت انبیاء ہے۔ فجاءته إحداهما تمشي على استحياء قالت إن أبي يدعوك ليجزيك أجر ما سقيت لنا فلما جاءه وقص عليه القصص قال لا تخف نجوت من القوم الظالمين۔ پھر ان دونوں لڑکیوں میں سے ایک حیا کے ساتھ چلتی ہوئی موسیٰ کے پاس آئی اور کہنے لگی، میرے والد آپ کو بلاتے ہیں تاکہ آپ نے ہمارے جانوروں کو جو پانی پلایا ہے اس کی اجرت آپ کو دیں۔ جب موسیٰ ان کے پاس آئے اور اپنا سارا قصہ انہیں سنایا تو وہ کہنے لگے، خوف نہ کرو، تم اب ظالموں سے بچ چکے ہو۔ تفسیر آیات نمبر 1 فجاءته إحداهما تمشي على استحياء، ان دونوں لڑکیوں میں سے ایک لڑکی حیا کے ساتھ چلتی ہوئی موسیٰ کے پاس آئی۔ شرم و حیا عورت کی زینت ہے۔ فطرت سلیمہ کی مالک خاتون مردوں سے شرم جیسی نسوانی اعلیٰ قدروں کی مالکہ ہوتی ہیں۔ حضرت موسیٰ درخت کے سائے میں اکیلے تھے۔ اس اکیلے مرد کے نزدیک آنے میں شرم و حیا کرنا ایک پاکیزہ ماحول کی پلی بچی کے لیے قدرتی بات ہے۔ نمبر 2 قالت ان ابی یدعوک لیجزیک اجر، اس نامساعد ترین حالات میں جو امید اللہ تعالیٰ سے وابستہ کر رکھی تھی وہ بر آئی اور کڑی آزمائش کی گھڑی ختم ہونے والی ہے۔ جب اس لڑکی نے کہا کہ آپ کو میرے والد بلاتے ہیں تاکہ آپ نے ہمارے جانوروں کو جو پانی پلایا ہے اس کی اجرت آپ کو دے، تو ضرور سوچا ہوگا ان عظیم قدروں کا مالک اہم شخصیت کا مالک ہوگا۔ حضرت موسیٰ اس لڑکی کے ساتھ چلتے پڑے ہیں لیکن لڑکی کے پیچھے چلنے پر آمادہ نہیں ہوتے۔ روایت کے مطابق حضرت موسیٰ فرماتے ہیں، فَإِنَّ بَنُو يَعْقُوبَ لَنَنظُرِ فِي أَعْجَازِ النِّسَاءِ الْخَبْرِ، ہم اولاد یعقوب عورتوں کی پشت پر نہیں ڈالتے، ہم اولاد یعقوب عورتوں کی پشت پر نظر نہیں ڈالتے۔ چنانچہ اس لڑکی کا یہ کہنا کہ یہ شخص قوی اور امین ہے تو حضرت موسیٰ سے اس قسم کی امانت کا مظاہرہ یقیناً ہوا ہوگا۔ نمبر 3 فَلَمَّا جَاءَهُ وَقَصَّ عَلَيْهِ الْقَصَصَ، جب حضرت موسیٰ کے اس بزرگ کو اپنے سارے حالات حضرت موسیٰ نے اس بزرگ کو اپنے سارے حالات بتا دیے کہ وہ قتل کے خوف سے مصر سے بھاگ کر یہاں پہنچے ہیں، تو اس بزرگ نے کہا، لا تخف نجوت من القوم الظالمین، ہماری سرزمین پر فرعون کی حکومت نہیں ہے۔ بقول بعض اس وقت کے مدین پر کنعانی بادشاہ کی حکومت تھی۔ اس مرحلے پر حضرت موسیٰ کی ساری دعائیں قبول ہوئیں اور فرعون جیسے دشمن سے نجات مل گئی۔ یہاں پر حضرت موسیٰ کی زندگی کے مراحل میں سے ایک اہم مرحلہ طے ہو گیا۔ یہ مرحلہ قبطی کے قتل سے شروع ہوا اور نجات اس خوشخبری پر ختم ہوئی۔ اہم نکات نمبر 1 شرم و حیا عورت کی نسوانیت کے لیے اہم ترین زینت ہے۔ نمبر 2 حاجت مند کی حاجت پوری کرنے کے بعد اللہ سے اپنی حاجت کا سوال ہونا چاہیے۔ نمبر 3 رضاکارانہ کمک کے باوجود اجرت قبول کرنے میں حرج نہیں ہے۔ قالت إحداهما يا أبت استأجره إن خير من استأجرت القوي الأمين۔ ان دونوں میں سے ایک لڑکی نے کہا، اے ابا اسے نوکر رکھ لیجئے، کیونکہ جسے آپ نوکر رکھنا چاہیں ان میں سب سے بہتر وہ ہے جو طاقتور امانت دار ہو۔ تفسیر آیات نمبر 1 قالت احداہما، ان دونوں لڑکیوں میں سے ایک نے کہا، اے ابا اسے نوکر رکھ لیجئے۔ یہ درخواست کرنے والی لڑکی وہی تھی جو حضرت موسیٰ کو
بلانے گئی تھی، چونکہ اسی نے حضرت موسیٰ کی امانت کا مشاہدہ کیا تھا۔ نمبر 2، اِنَّ خَيْرَ مَنِ اسْتَأْجَرْتَ الْقَوِيُّ الْأَمِينُ۔ قوت کا اندازہ چاہ سے پانی نکالتے وقت کر لیا تھا اور امانت کا مشاہدہ ان کے ہمراہ گھر آتے ہوئے کیا تھا، کیونکہ حضرت موسیٰ نے خاتون کے پیچھے چلنے سے پرہیز کیا تاکہ ان کے جسم پر نگاہ نہ پڑے۔ قوت اور امانت دو ایسی طاقتیں ہیں جن سے بہتر نتائج برآمد ہوتے ہیں۔ امانت کے بغیر طاقت سرکش اور مفسد ہو جاتی ہے، اور طاقت کے بغیر امانت کے نفاذ کی کوئی صورت نہیں ہے۔ کمزور کی امانت کے نتائج نہیں ہوتے۔ اہم نکات: نمبر 1، افراد خانہ، مرد یا عورت، سربراہ خانہ کو اپنے تجربات و مشاہدات کی روشنی میں مشورہ دے سکتے ہیں۔ معزز سامعین، میں یہاں اپنے مطالعے کو روک رہی ہوں۔ انشاءاللہ دوبارہ حاضر ہوں گی، جب تک کے لیے خدا حافظ۔